نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہزار بار بشم دہن زمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ حضرات محترم، آئیے کو سرز گزارش سے پیشتر بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس میں 7 آیات ہیں اور یہ پوری سورت ایک طرح سے ایک دعا ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی جس میں ہمارا رب ہمیں دعا کا سلیقہ اور طریقہ بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے مناجات کی جائے، کس طرح سے ہدایت طلب کی جائے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی بندہ عرض کرتا ہے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ حضرات محترم، آج کا دن عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ آج 25 صفر المظفر ہے، لہٰذا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آج امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں اختصاراً آپ کے ذات کے تعلق سے پیش کروں گا، لہٰذا آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں اعلیٰ حضرت کون ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے۔ کاش کہ انہیں علم ہوتا کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے۔ پیارے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، ان کے تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین کے بعد بھی بے شمار ہستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کا نام آب زر سے لکھا جاتا ہے اور جن کی خدمات آفتاب کی طرح روشن ہیں۔ اس 1450 سالہ سفر اسلام میں بہت سی ہستیاں ایسی ہوئی ہیں، ان میں ایک ہستی ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آج اہل سنت کا سچا مذہب جن کے مسلک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، وہ ذات ہے، اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے پیارے کہ اس ذات پر بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ پڑھا گیا ہے اور بہت کچھ بولا گیا ہے۔ آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی، بڑے بڑے مدارس میں باقاعدہ PhD کی جا رہی ہے، وہ ایسی ذات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کارنامے سے تقریباً اپنے بیگانے سبھی واقف ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی پیدائش 14 جون 1856 عیسوی اسلامی تاریخ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو ہی بریلی شہر میں ان کے والد ماجد خود بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کا جو خاندان تھا وہ اعلیٰ خاندان، پڑھے لکھے لوگوں کا خاندان۔ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت بڑے عالم، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن کا ناظرہ مکمل کیا اور 6 سال کی عمر میں ایک بڑے مجمع کے سامنے زبردست تقریر فرمائی۔ سبحان اللہ،
6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے پیارے، جس عمر کے بچے بڑوں کے سامنے بولنے سے ہچکچاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، اس عمر میں امام اہل سنت نے مولد مصطفیٰ کے موضوع پر زبردست تقریر فرمائی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے مکمل تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی، بعض علوم کے لیے اپنے پیر و مرشد اور 1-2 اساتذہ سے رجوع فرمایا۔ آپ کی مکمل تعلیم 13 سال 10 ماہ 15 دن میں پوری ہوئی، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اسی دن بالغ بھی ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج ہمارے بچوں کو، تو ہمارے 13 سال کے بچے ہوتے ہیں، انہیں آداب غسل بھی نہیں معلوم ہے، غسل کے آداب بھی انہیں نہیں معلوم ہے۔ اس عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ کے والد ماجد نے جب دیکھا کہ آپ نے باقاعدہ فتویٰ تحریر فرمایا، سوال کا صحیح جواب دیا جو 100% درست تھا، تو آپ نے ساری ذمہ داریاں امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیے پیارے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ جو 13 سال کی عمر میں، محض 13 سال کی عمر میں فتاوی نویسی کے لیے آپ فتاوی نویسی کے منصب پر فائز کیے گئے۔ اب یہاں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی خدمت دین کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو خدمت دین فرما رہے ہیں، اس میں تقریباً 1400 کتابوں کی تصنیف بھی ہے، اس میں سفر و حضر بھی ہے، اس میں حج و زیارت بھی ہے، اس میں خانگی زندگی بھی ہے، اس میں عوام سے ملاقات بھی ہے، اس میں عبادت و ریاضت بھی ہے، اس میں بیعت و ارشاد بھی ہے، اس میں آرام فرمانا بھی ہے، اس میں تبلیغ و ارشاد بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اور پھر 1400 کتابوں کو تحریر فرمائی آپ نے۔ 1400 کتابوں کو تحریر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جو کام پوری یونیورسٹی کا تھا، جو کام پوری ٹیم کا تھا، وہ تنہا اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات سے انجام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محققین نے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو اعلیٰ حضرت کی زندگی پر تقسیم کیا، تو بتایا کہ اعلیٰ حضرت ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب تحریر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس میں خانگی زندگی نکال دیجئے، تبلیغ و ارشاد نکالیے، سفر و حضر نکالیے، سفر و حج و زیارت نکالیے، پھر بھی 1400 کتابیں تصنیف کرنا، اور کئی علوم پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی، کئی علوم پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں تحریر فرمائی۔ خاص طور سے آپ کی فتاوی رضویہ شریف جو 12 جلدوں میں ہے، اور ہر مکتبہ فکر کی لائبریری کی زینت ہے۔ ایک طرف فقہ حنفی کا عظیم الشان شاہکار فتاوی رضویہ شریف، اور دوسری طرف ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف۔ آج مارکیٹ میں اردو تراجم بہت سے موجود ہیں، سارے قرآن کے ترجمے کو آپ ایک طرف رکھیے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ایک طرف رکھیے۔ خدا کی قسم، جب آپ ایمان کی نظروں سے پڑھو گے تو ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی، چاشنی پیدا ہوگی، عشق رسول میں اضافہ ہوگا، محبت خدا میں اضافہ ہوگا، اولیاء کی عظمت پیدا ہوگی۔ محترم حضرات، قرآن کریم کا ایسا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور محدث اعظم ہند کی چھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو کنز الایمان کی صورت میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے پیارے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں، دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ الجامعۃ الازہر، جس میں تقریباً 15 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، اس جامعہ ازہر مصر میں جب قرآن کے ترجمے کی رکھنے کی بات آئی کہ کس کا ترجمہ قرآن
رکھا جائے یہاں کی لائبریری میں تو کسی دنیا میں تو بہت سے قرآن کے ترجمے موجود ہیں مارکیٹ میں، لیکن اتنے بڑے مدرسے میں، اتنے بڑے جامعہ میں جب قرآن کے ترجمے کی رکھنے کی بات آئے تو کسی اور کا ترجمہ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کا انتخاب کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور خود بہت بڑے عالم اس مدرسے کے جامعہ ازہر مصر کے جو بہت بڑے اہل حدیث عالم کا کہنا ہے، جب اس نے قرآن کے ترجمے کنز الایمان کو دیکھا تو کہا کہ کنز الایمان نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے، یعنی کسی ترجمے سے کاپی کر کے نہیں لکھا گیا ہے، نہ کسی ترجمے کی ترجمانی ہے، یعنی پہلے سے کوئی ترجمہ موجود ہو اس کو شرح کے ساتھ لکھا گیا ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ، صد بار سبحان اللہ۔ حضرات محترم، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے ذات پر اگر بولا جائے تو صبح و شام کم پڑ جائیں گے پیارے۔ مختصر یوں سمجھیے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جنہوں نے پوری زندگی دنیا والوں کو عشق رسول کا درس دیتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے، جبھی تو دنیا والوں نے جب دیکھا تو فرمایا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں زیادہ کچھ عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام اہل سنت کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں اٹھائے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔